تو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس چیز کی برکت سے ہوا ہے؟ درود پاک. بولیں 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 بولیں. تو پتہ چلا درود پاک سے نکاح جڑتا تو ہے، ٹوٹتا نہیں. سمجھ آ گئی نا؟ یہ تقریباً 6-7 مہینے پہلے ایک مماتی مولوی صاحب ہیں جن کا نام ہے مفتی شریف الرحمان. بزرگ آدمی ہیں، بابا بشیر بیٹھے ان کی عمر کا ہوگا، ہے وہ کئی شاگردوں کا استاد، کئی مولویوں کا استاد، کئی مفتیوں کا استاد ہے وہ. تو اس کا ایک کلپ آیا تھا، کہنے لگا تھا یہ جو سنی بریلوی ہے نا یہ تو ہیں ہی کافر. کیوں جی؟ کہتے ہیں یہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ. کیا پڑھتے ہیں؟ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کہنے سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا تو بے ایمان ہے. تھا وہ بوڑھا، قبر میں ٹانگیں جا رہی ہیں لیکن زبان تو شاید اس کی لگتا ہے کوئی 10 گز کی تھی. وہ کہنے لگا جو تم درود پڑھتے ہو اذان سے پہلے یہ تو پیشاب کی طرح ہے، معاذ اللہ. اب مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور اس نے یہ عقیدہ رکھا اور بیان کیا، اس کو بیان کرتے شرم نہیں آئی. ہالے لوگ کہندے نے تو انہاں دے پیچھے کیوں پی گیا؟ بھائی میں مولویوں نے منت کرنا، مولویوں مینوں گال کر لو. میرا نام محمد صدام حسین ہے، میرے والد کا نام نور محمد ہے. جتنی مرضی گالیاں نکالنیاں نکال لو، میں پکا وعدہ کرتا ہوں آج بھی معاف کیا، قیامت کے دن بھی معاف کروں گا. اب مجھے نکال لو، خبردار ٹوٹ پینیا اپنے لجپال کو تو نہ بھونکنا. مسئلہ یہی ہے جو کتا اپنے مالک کو پڑ جائے اس کا پھر علاج کیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اس کے ساتھ ہمدردی بولیں نہیں رکھے جاتے. کہنے لگے جی آپ کا درود پاک تو یوں ہے، درود آپ کا نکاح ٹوٹ گیا یا رسول اللہ کہنے سے. میں نے کہا ظالمہ ٹوٹ پینیا، تجھے پتہ ہی نہیں اور تو نے پڑھا نہیں. ساڑھے ابا جان آدم علیہ السلام کا نکاح درود سے ہوا ہے. اگر درود سے نکاح ٹوٹتے تو ابے کے نکاح میں درود نہ ہوتا. اللہ نے ابا جی کے نکاح میں درود کو رکھ کر بتا دیا بعد میں آنے والی نسلیں بے شک بھونکتی رہیں. یہ دیکھ لو کائنات کا پہلا نکاح محمد مصطفیٰ کے درود و سلام کی برکت سے ہو رہا ہے. تو پتہ چلا درود و سلام سے نکاح ٹوٹتے نہیں بلکہ نکاح جڑتے ہیں، نکاح پکے ہوتے ہیں. اور ٹھیک کہا نا میں نے؟ بولیے سبحان اللہ. جہاں تک یہ بات ہے ان کی جی یا رسول اللہ کہنے سے بندہ کافر ہوتا ہے، تو میں صرف ایک موٹی سی بات پوچھتا ہوں. اللہ نے سب کو عقل دی ہے، بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے، سب کو عقل دی ہے، عقل استعمال کرنی چاہیے. مجھے اتنا بتاؤ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، جتنے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں، حضور کی خدمت میں آ کر نبی پاک کو کیسے پکارتے تھے بھلا؟ بولو بولو بولو، کیا پکارتے تھے؟ یا رسول اللہ پکارتے تھے. مجھے ایک کتاب میں سے کوئی بندہ دکھا دے کہ کبھی ابو جہل نے آ کر کہا ہو یا رسول اللہ. ابو لہب نے کہا ہو، عتبہ نے کہا ہو، عتیبہ نے کہا ہو، شیبہ نے کہا ہو، ولید بن مغیرہ نے کہا ہو، اور کسی ایک بے ایمان نے یا رسول اللہ کہا ہو؟ کبھی کہا نہیں نا. اور پتہ چلا یا رسول اللہ کہنا یہ تو وہ کام ہے جو نبی پاک کے سچے یاروں نے کیا ہے، اور یا رسول اللہ کو چھوڑ دینا یہ ان کا کام ہے جنہوں نے نبی پاک سے ویر کمایا ہے. تمہیں نبی پاک کے دشمنوں والا کام مبارک ہو، ہمیں نبی پاک کے صحابہ والا کام مبارک ہو. ذرا بولیے یا رسول اللہ، بولے بولے محبت سے بولے یا رسول اللہ. ہم اپنے نبی کو پکار رہے ہیں، ہم امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی ہیں. بھائی تینوں کی مسئلہ، غلام نے پکارا ہے، آقا کو پکارا ہے، نوکر نے پکارا ہے، مولا کو پکارا ہے، چوکیدار نے، خادم نے، غلام نے پکارا ہے، اپنے لاج کپال کو پکارا ہے نا. تیرا کیا جاتا ہے یار؟ تو چپ رہ. خام خواہ ہمارے نکاح توڑنے کے چکروں میں رہتا ہے. پہلے اپنے نکاح کی تحقیق کر کبھی جڑا بھی تھا یا نہیں جڑا تھا، دوسروں کے نکاح توڑتا ہے. توجہ ہے؟ اچھا پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کر دی، کہتا جی تم جو کہتے ہو نا یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ کہہ کر تم لوگ اللہ کے سارے نبیوں کی ان کو تکلیف دیتے ہو، ان کی گستاخی کرتے ہو. کیسے جی؟ کہتے تم کہتے ہو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے، بولیں بولیں، اے اللہ کے
रसूल। तो कहने लगा जी रसूल तो इतने हैं, किसी रसूल का नाम तो लिया नहीं। तुमने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, तो सारे रसूल अपनी अपनी कब्रों से उठकर देखते होंगे, शायद मुझे पुकारा है, शायद मुझे पुकारा है, शायद मुझे पुकारा है। तो तुम एक नारा लगाते हो या रसूल अल्लाह का, और सारे रसूलों को तुम मुशक्कत में डाल देते हो, तकलीफ में डाल देते हो। तो कहने लगा जी या रसूल अल्लाह का नारा असल में नबियों की गुस्ताखी है। इसका जवाब अर्ज कर दूं। मैंने कहा मौलवी साहबा तू आ गया कड़की दे विच, हूँ निकलना तेरा सौखा नहीं। मैंने कहा पहले मन, जब हम या रसूल अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह के नबियों को पता लगता है। जब हम पुकारते हैं तो अल्लाह के नबी हमारी सदा को सुनते हैं। अगर सुनते नहीं तो फिर तूने इतराज क्यों किया? तू कह रहा है जी सुनते हैं और सारे कान उठा, सारे सार मुबारक उठा कर देखते हैं, शायद मुझे बुलाया, शायद मुझे बुलाया। भाई पहले मान ना कि सुन्नियों का पुकारना फजूल नहीं, जब ये पुकारते हैं तो अल्लाह के प्यारे सुनते भी हैं, पहले ये मान। अब आ दूसरे इतराज की तरफ, ये पुकारना गुस्ताखी है। ओ भाई सुन, माशाल्लाह कितने बंदे बैठे हैं, ढेर सारे बैठे हैं ना। मुजम्मिल इधर आना, मसला समझाना, इधर आओ, शाबाश, इधर खड़े हो। आप अपने अब्बा जी को किस नाम से बुलाते हो? अब्बू जी, अब्बा जी हैं? बुलाएं ज़ोर से, ज़ोर से इधर आके। अब्बू जी, फिर अब्बू जी, जब तक जवाब ना आए बोलते रहें। अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू। जवाब आया कि नहीं? बच्चे ने कहा अब्बू जी, अब्बा मैं भी हूँ, 3 बेटियाँ मेरी, अब्बा खलील भी है, अब्बा हाफिज साहब भी हैं, अब्बा बाबा बशीर भी है, अब्बा हाफिज साहब भी हैं। ये जितने अब्बे बैठे हैं, जब इसने कहा अब्बा जी तो हर अब्बा जवाब देगा या जो इसका अब्बा है वही जवाब देगा? बोलो यार, जवाब वही देगा जो इसका अब्बा। हर कोई जवाब क्यों? तोनू पता है ये मेरा नहीं, ये भाईजान दा है, ये जवाब देना ओदा काम है, मेरा काम है। ओए तोनू पता है थोड़ा पुत्र पुकार रहा है या किसी होर दा पुकार रहा है, जब तोनू पता है तो अल्लाह दे नबियां नू नहीं पता। ओए हम जब कहते हैं ना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में से अल्लाह के वही नबी जवाब देते हैं जिनको पता है ये पुकारने वाला मेरा अपना है। समझे ना? बच्चे ने कहा अब्बा जी तो गैर अब्बे को नहीं पुकारा, उसी को पुकारा जिसका वो बच्चा है। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने भी उस नबी को पुकारा है जिसके हम उम्मती। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे आला नबी, सबसे बाला वाला। अब जरा तवज्जो करना, कोई बीच में बात ना रह जाए। या रसूल अल्लाह की बात छिड़ी, कोई दलील नहीं दी। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस नकल फरमाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी, नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। नाम क्या है? हुजूर के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। पाँव में तकलीफ होगी। हदीस किसने लिखी है? बोलो बोलो। इमाम बुखारी ने हदीस लिखी है। इमाम बुखारी, सहाबी रसूल के पाँव में तकलीफ होगी, दवाई शवाई कराई, इलाज मिलाज कराया, ठीक ना हुआ तो एक बंदा आ गया, कहता है यार परेशान क्यों है? क्या पाँव में दर्द है? कहता है फिक्र ना करना, इलाज मैं बताता हूँ, तू कर, अभी ठीक हो जाएगा। कहा क्या इलाज है? उसने कहा उज़कुर अहब्बन नासी इलैका, जो शख्स तुझे सारी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब है उसका नाम ले, तेरा पाँव ठीक हो जाएगा। इमाम बुखारी ने लिखा है, सहाबी ने फट कहा या मोहम्मद। समझ आए ना क्या पुकारा? या अच्छा, एक होता है या मोहम्मद, इसका मतलब होता है ए मोहम्मद, और एक होता है या मोहम्मद, दाल के बाद अलिफ,
پھر ہا گول آنکھوں والا ہا، یا محمد دا، اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے لجپال محمد، میری تکلیف میں میری مدد کے لیے تشریف لے آئے نا، یہ ہے یا محمد دا کا مطلب۔ صحابی نے کہا یا محمد، بس پکارنے کی دیر تھی، فٹ پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، امام بخاری نے حدیث کو لکھا، لکھنے سے پہلے نا اوپر موٹا سا چیپٹر باندھا، باب ہوتے ہیں نا باب، چیپٹر کیا باندھا، سرخی ہیڈنگ کیا دی، فرماتے ہیں بابو ما یقول الرجل اذا خادرت رجلہ، جب کسی آدمی کے پاؤں میں موچ پڑ جائے، درد نکل آ جائے تو اس کا علاج کیسے کرے۔ امام بخاری کہتے ہیں غلاموں، مصطفیٰ کے نوکروں، میں حدیث دے کر تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، پاؤں میں اگر تکلیف پڑ جائے، جسم میں کہیں بھی تکلیف آ جائے، محبت سے یا محمدہ کہہ، سونا کرم فرما دے گا۔ امام بخاری۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان ہوا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔